بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمحہ نیوز کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک۔ ناظرین، ملک میں بہت سے ایشوز اس وقت جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں بہت زیادہ نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ وہ چاہے 20 کلو کا تھیلا ہو، 15 کلو کا تھیلا ہو یا 10 کلو کا تھیلا ہو، اس میں نمایاں کمی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو آٹے کا تھیلا کبھی 1500 روپے میں دستیاب تھا، وہ اس وقت 800 روپے تک اس کی قیمت جو ہے وہ آ چکی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود آٹے اور میدے کے ساتھ جو چیزیں بنتی ہیں ان کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں آ سکی ہے؟ میری مراد اس بات سے ہے کہ جب آٹے کی یا میدے کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بیکری کی جو آئٹم ہے، جن میں سر فہرست آپ کہہ لیں کہ ڈبل روٹی کی قیمتوں میں اسی وقت جو ہے وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اب ڈبل روٹی کی قیمت میں اضافہ تو جو ہوا تھا تو اس میں کمی کیوں نہیں آئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ کم از کم جیسے آٹے کی قیمتوں میں فی تھیلا 500-600 روپیہ کمی آئی ہے، تو کم از کم جو بیکری آئٹم ہے، جو ڈبل روٹی وغیرہ ہے، ان میں 30 سے 40% جو ہے اس کی قیمتوں میں کمی آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن وہی بات کہ چونکہ ان کو چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے، جب اس میں آپ کہہ لیں کہ جب پٹرول کی بھی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس وقت جو ہے اشیاء ضروریہ ہو یا اشیاء صرف ہو، ہر ایک کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب پٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو وہ کمی جو ہے وہ نہیں لائی جاتی۔ اسی طرح سے جس کو میں فوکس کر کے کہہ رہا ہوں کہ آٹے اور میدے کی قیمتوں میں جب کمی ہوئی ہے تو باقی چیز جو اس سے منسلک جو چیزیں ہیں ان میں کمی واقعہ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اس کو چیک کرنے کا کام کیا حکومت کے وقت کا نہیں ہے؟ کیا ہمارے یہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، اے سیز ہیں، کیا ان کا یہ کام نہیں ہے؟ اور دوسرا وہ جو اور ہمارے جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں، کیا یہ ان کا کام نہیں؟ وہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ جب اضافہ ہوتا ہے تو اس وقت تو اب اسی وقت جو ہے وہ پہلے سے پڑی ہوئی چیزوں کو بھی ان کی قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں۔ پہلے سے پڑی ہوئی سے مراد انہوں نے وہ جس کو کہتے ہیں کہ قیمت بڑھنے سے پہلی ہوئی قیمت پہ جو خریدی ہوتی ہیں اس کو بھی وہ نئی قیمت کے ساتھ بڑھا کر جو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب کسی چیز میں کمی ہوتی ہے تو وہ کمی کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کمی کے جو فوائد ہیں وہ عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچائی جاتی ہیں؟ تو یہ چونکہ ایک عوامی ایشوز ہے اور ہر گھر سے منسلک ایشو ہے، ایک ہاٹ ایشو ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس ایشو پر جو ہے وہ حکام بالا کی توجہ دلوائیں۔ ہم تو توجہ ہی دلوا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے کانوں تک جوں تک بھی نہیں رینگتی، ان کو اثر کوئی نہیں پڑتا۔ وزیر اعلیٰ صاحبہ لاکھ کہیں کہ اپنے کمشنرز کو بلا کے کہ جی آپ دیکھیں میں زیرو ٹالرنس کروں گی، لیکن وہ جو بابوز ہیں نا، وہ حاکم وقتوں کو گھمانے میں، پھرانے میں اور ان کو رام کرنے میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، تو ان کو جو ہے نا کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسا بے لگام گھوڑا بن چکا ہے جس کو ویسے تو اس کا بیوروکریسی کہتے ہیں، میں ان کو براکریسی اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہر کام برا کرتے ہیں، اور ان کو اس بات کی بھی جو ہے نا وہ حیا نہیں آتی کہ ہم جس بات کی تنخواہ لیتے ہیں اور تنخواہ کے ساتھ لاکھوں روپے کی جو مراعات لیتے ہیں اس کو حلال کر لیں۔ حلال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے نا کہ جو ان کا کام ہے وہ تو کر لیں نا۔ ایک فائل جس کو انہوں نے سائن کر کے جو ہے اسی وقت جو ہے وہ آگے فارورڈ کرنا ہوتا ہے، وہ مہینوں تک نہیں کرتے، کیونکہ بابوز ہیں، ان کو پوچھے کون؟ تو اسی طرح سے ان کا کام ہے آفیسز چھوڑ کے مارکیٹوں میں نکلیں۔ حالانکہ کیسی بات ہے کہ ان کو قیمتیں چیک کرنے کے لیے لگژری گاڑیاں دی گئی ہیں، تو دینے والے بھی ویسے ہی ہیں۔ جب آپ ان کو لگژری گاڑیاں دیں گے تو وہ اس میں اپنے بیوی بچوں کو لے کے سیر سپاٹے کریں گے، وہ قیمتیں تھوڑی چیک کریں گے۔ اس لیے میں ان کو کہتا ہوں ان کو جو ہے نا مہران کاریں وہ لے کے دیں، اس پہ بٹھائیں ان کو ہانکیں، انہیں کہیں کہ جائیں چیک کریں، اور وہی چیزیں ان کو بھی دیں، پھر یہ بندے کا پتر بنیں گے۔ جب تک آپ ان کو اس طرح سے نہیں ہانکیں گے نا، یہ بندے کے پتر نہیں بنیں گے، اور ان کی ہٹ درمی کی سزا یہ حاکم وقتوں کو سمجھ نہیں آتی، ان کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سمجھ جائیں، نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے عوام گریبان تو انہی کا پکڑتے ہیں، کیونکہ یہ تو جن کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ سرکاری نوکر ہیں، یہ سرکار کے نوکر تھوڑی ہیں، یہ تو سب سے پہلے عوام کے لیے اپنے آفیسز کے دروازے بند کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان سیاسی لوگوں کو سمجھنا چاہیے، ان کو آگے لگانا چاہیے۔ نہیں لگائیں گے تو 8 فروری کی طرح پھر لوگ جو ہے ان سیاستدانوں کو آگے لگائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔